السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کا ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم۔ چیپٹر نمبر 6 ہے پاکستان اور عالمی امور، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ جو وسطی ایشیا ہیں، پاکستان ریلیشن ود سینٹرل ایشین کنٹریز۔ سب سے پہلے 1991 میں سابق سوویت یونین، جسے آج کل ہم روس کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ملک تھا سابق سوویت یونین، جس نے بہت سے ملکوں پر ایک کہہ لیں اپنے کمیونزم کے تحت، سوشلزم کے تحت جیسے قبضہ کیا ہوا تھا، ان کو اپنے ممالک میں شامل کیا ہوا تھا، جس میں کرغزستان تھا، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان وغیرہ۔ قازقستان یہ سوویت یونین کے انڈر تھے۔ 1991 میں ان کی تحلیل ہو گئی، ڈیسولیشن ہو گیا، جب اکانومی جنگوں کے لحاظ سے اکانومی جب ڈکریز ہوئی، جب لوز ہوئی، تو ان ممالک نے آزادی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامی ممالک ہی ہیں، میں آپ کو نقشے سے بتاتا ہوں۔ جی آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ وسط ایشین کنٹری کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور یہ ہے ازبکستان، یہ ہے وسطی ایشیا کنٹری۔ ٹھیک ہے، سوویت یونین کی شکست کے بعد یہ کنٹری وجود میں آئی۔ پاکستان نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے خارجہ تعلقات کو فروغ دیا۔ خارجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا۔ ان تعلقات کو اقتصادی تعاون کی تنظیم کے ذریعے سے مزید فروغ حاصل ہوا، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات نہ صرف مذہبی بنیادوں پر جنہیں اسلامی بھائی ہیں، بلکہ موجودہ دور میں مفادات کا بھی یہی تقاضا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ان ریاستوں کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے، ان کے پاس سمندر نہیں ہے، یہ خشکی کے باقی جو کنٹریز ان کا انحصار ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، پاکستان کے پاس سمندر ہے، جو پاکستان کے راستے سے گزر کر سمندر کے بحری جہاز کی چیزوں کے آمد و رفت جو بھی کرتے ہیں، جو کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سب کے سب سمندری سہولتیں ہیں جو پاکستان فراہم کرتا ہے۔ ان ریاستوں کے پاس توانائی کے وسائل اور معدنیات ہیں جن کی پاکستان کی ضرورت ہے۔ کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل اس خطے کے کئی علاقوں سے نکال جاتے ہیں، پاکستان ان سے حاصل کرتا ہے، باہمی تجارت ہوتی ہے۔ اس خطے کے عوام کے اکثریت کا ذریعہ معاش چونکہ زراعت ہے، اس لیے بیشتر آبادی زرعی وادیوں اور نخلستان میں رہتی ہیں۔ زراعت کا شعبہ غذا اور پاشا بافی کی صنعت کے علاوہ چمڑے کی صنعت کے لیے بھی خام مال فراہم کرتا ہے۔ یہ خطہ اپنے رنگین روایتی قالینوں کے باعث بھی عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مستقبل میں امکان ہے کہ ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔